بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم وقاصدي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات بیان سے آپ کی سماعتیں مرتبط ہیں، اور انشاءاللہ آپ جو گزارشات ہیں آئندہ آنے والی اس سلسلے میں میرے بیان کے ساتھ ہم سفر ہیں. آپ کی توجہات کا ارتکاز میرے جملوں پر مجھے بیان کی منزل کی طرف آسانی سے پڑھنے میں مدد دے گا، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. خالق کائنات تمام عزاداروں کو قدم قدم پر اجر جزیل عطا فرمائے، منتظمین کو لمحے لمحے پر اجر عظیم عطا فرمائے. خالق کائنات ہمارے مرحومین کو ان مجالس سے بہرہ وافر عطا فرمائے. خالق کائنات ہمیں اور ہمارے مرحومین کو روز قیامت پرچم شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرمائے. پروردگار عالم کرم فرمائے، اور ان مجالس کے ذریعے سے جو ہم سے مطلوب ہے سیرت و کردار کی تشکیل کے وہ مراحل جو سیرت اہل بیت اطہار کے بیان سے شروع ہوتے ہیں، خالق کائنات ہمیں ان میں کامیاب و کامران فرمائے. ہمیں ایسا بنا دے کہ روز قیامت آل محمد ہمیں اپنے پرچم شفاعت کے نیچے اپنے نوکروں کے طور پر قبول کرے. خالق کائنات کو نظام کی فیوزات میں برکت عطا فرمائے. مجتہدین کرام فقہائے نظام بالخصوص رہبر معظم خالق کائنات ان کی بصیرت میں، فیوزات میں اور ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. خالق کائنات سے سلسلہ اعزاز کو جاری ساری رکھنے میں جو کردار ہم سے مطلوب ہے، پروردگار ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پرچم حسینیت کی سربلندی میں جو کردار ہم سے مطلوب ہے ہم بہتر طریقے سے ادا کر سکیں، توفیقات شامل حال رہیں. اہل بیت اطہار کی نگاہ کرم شامل حال ہو. جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں، مقبول بارگاہ الہی ہوں، اور ایک دعا رہ نہ جائے. پروردگار عالم ہمارے تمام عزیز مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے بلند آواز سے آپ حضرات بیان کے ساتھ فوراً منصرف ہو جائیں گے. مجھے سمجھ آ جائے گی آپ کے منصرف ہونے سے
فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ خالق کائنات نے مقصد تخلیق کو بہم انسان کے ضمیر و وجدان پر اس کی دستک کو ممکن بنانے کے لیے خالق کائنات نے ایک نظام قائم کیا تاکہ انسان سعادت کا راستہ بھول کر کہیں ضلالت کی وادیوں میں اپنے آپ کو گرا کر تباہ و برباد نہ کر۔ اور خالق کائنات نے یہ بتایا کہ مقصد تخلیق کے نوع بشر کیا ہے۔ مقصد تخلیق کے نوع بشر یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کی خاطر۔ یہ آیت اپنے دامن میں بہت سارے مفاہیم کو لیے ہوئے ہیں، اور ایک ممکن حد تک ہم اس گفتگو اس موضوع پر کریں گے اور اس کے نتائج اور ثمرات سے بہرمند ہونے کی کوشش کریں گے۔ عبدیت کیا چیز ہے؟ ایک طرف آقا ہے، ایک طرف عبد ہے، اور درمیان میں جو رشتہ ہے، ہم جو اس کی بندگی کرتے ہیں، جو غلامی کرتے ہیں، اس کو رشتہ عبدیت کہتے ہیں۔ وہ معبود ہے اور اس نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے ساتھ وہ ایک عجیب بات کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ سورہ زاریات اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ میں ان سے کسی رزق کا تقاضا نہیں کرتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے لا کے کچھ کھلائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک دم سے خالق کائنات نے یہ کیا صفائی پیش کی؟ صلوات پڑھیں تو آپ یہ کیا صفائی ہے کہ میں ان سے رزق نہیں مانگتا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے لا کے کھلائیں۔ اصل میں جو عبد اور آقا کا رشتہ ہے اس میں یہی ہوتا ہے۔ یہاں جتنے آقا ہیں دنیا میں، ان کے جو بندے کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے وہ رزق اگاتے ہیں اور لا کے ان کو دیتے ہیں۔ جاگیردار خود رزق نہیں اگاتا، بلکہ اس کے لیے جو کارمند اس کے گزارے ہیں، جو اس کے حالی ہیں، وہ رزق اگاتے ہیں، وہ لا کے دیتے ہیں۔ کارخانہ دار خود کارخانہ نہیں چلاتا، وہاں پر مزدور چلاتے ہیں اور اس کا نظام چلتا ہے اور وہ لا کے اس کو دیتے ہیں۔ یہاں پر جو غلام اور آقا کا نظام ہے، اس میں آقا یہ سمجھتا ہے ان کو میں عطا کرتا ہوں، اور ان کی فکر وہ اتنی محصور ہو چکی ہے اور اتنے زبونہار ہو چکے ہیں فکری اعتبار سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ولی، یہ نعمت ہے، یہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ہم کھاتے ہیں۔ جبکہ صحیح صورت یہ ہے کہ یہ کماتے ہیں، وہ صلوات پڑھیں بابا سے دوسرے لفظوں میں اگر مزارع کام نہ کرے تو جاگیردار کھا نہیں سکتا، اگر مزدور کام نہ کرے تو کارخانہ چل نہیں سکتا۔ اس کی ساری دولت کا راز اس کا دست مزد آفرین، اس کا ہاتھ ہے اور اس کی محنت ہے، اور وہ جو مزارع وہاں پہ کاشت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل اگاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے پھر اناج کو اس کے گھر پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، اس میں جو غلام ہے وہ آقا کو کھلاتا ہے۔ خالق کائنات کہہ رہے ہیں میں تم سے بندگی اس لیے نہیں طلب کر رہا کہ تم مجھے لا کے کھلاؤ، میں ساری کائنات کو سلامت پڑھے نا بابا کا تقاضا کر رہا ہوں، تو مجھے احتیاج نہیں ہے غذا کی، پانی کی، میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں۔ میرا کام عطا کرنا ہے، اور میں جو تمہیں عطا کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جو ساری دنیا تمہیں عطا کی ہے یہ بلا طلب عطا کی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی دنیا ہے اگر میری بندگی کرو گے تو جو اگلی دنیا ہے وہ استحقاق کی بنیاد پر عطا کروں گا۔ یہ دنیا صلوات پڑھیں بابا سے بنا، یہ جو دنیا ہے یہ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں تھی۔ جناب امام رضا علیہ السلام ارشاد
اللہ الناس بجنۃ ونار لکان الواجب علیہم ان یطیعوہ ولا یعصوہ۔ اگر خالق کائنات نے جنت اور جہنم کا تذکرہ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی انسان پر لازم تھا کہ اس کی بندگی کے راستے سے سرے منہ انحراف نہ کرنا۔ ابھی تو جنت کا مسئلہ درمیان میں ہے، ابھی بھی تو جہنم کا مسئلہ درمیان میں ہے۔ اگر تو یہ ابھی تو یہ ہے کہ اطاعت کرو گے تو جنت کی نعمتیں خالدہ، اور اگر بغاوت کرو گے تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ ابھی تو یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا لکان الواجب علیہم ان یطیعوہ، پھر بھی انسان پر عقلاً لازم تھا کہ وہ خالق کائنات کی اطاعت ہی کرتا، اطاعت کے بغیر کسی اور راستے پر چلنے کا تصور بھی نہ کرے۔ لِإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَلِتَفَضُّلِهِ عَلَيْهِمْ، ذرا خالق کائنات کے احسانات کو تو دیکھو، اس کے فضل و کرم کو تو دیکھو۔ وَمِنْ إِنْعَامِهِ الَّذِي مَا بَدَاهُمْ مَسْتَحَقُّوهُ، خالق کائنات کے جتنے احسانات اور انعامات ہیں وہ سارے کے سارے ابتدائی ہیں، کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ خالق کائنات نے ہمیں نعمت وجود عطا کی، کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں۔ عدم سے نکال کر شرف وجود میں ہمیں جو خالق کائنات نے لباس وجود جو پہنایا، اور پھر صرف لباس وجود ہی نہیں پہنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ کسی استحقاق کی بنیاد پر ہم نے اندر کچھ کیا تھا کہ خالق کائنات نے اس کے صلے میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا؟ نہیں، ساری نعمات اس کی ابتدائی ہیں۔ ابتدائی سے مراد یہ کہ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں۔ وَمِنْ إِنْعَامِهِ الَّذِي مَا بَدَاهُمْ مَسْتَحَقُّوهُ، جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اشرف المخلوقات بنایا۔ جب اس دنیا میں آئے کائنات کو خالق کائنات نے آمادہ و تیار ہمارے لیے تمام نعمتیں، کوئی انسان نعمتوں کا اندازہ کر سکتا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کی کسی ایک نعمت کے تمام صافیوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر ایک نعمت اس کے بارے میں تم غور و فکر کرو تو اس کی جہاد اور اس کے مختلف صافی وہ تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتے۔ جس نعمت کی طرف نگاہ کرو اس کی تمام نعمتیں، ساری کائنات اس کے وجود اور احسانات کی دلیل بنی ہوئی۔ جس طرف نگاہ کرو سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق۔ خالق کائنات ان آیات کو انسانوں کے سامنے واضح کرتا رہتا ہے۔ وہ آفاق میں دیکھیں، کائنات میں دیکھیں تو اس کا وجود انسان کے سامنے ثابت اور ناقابل تردید ہے۔ اور اگر انسان کو اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کی فرصت نصیب ہو تو انسان اگر اپنے اندر ہی دیکھے، انسان کیا ہے؟ روح و جسم کا مجموعہ۔ یہ روح کہاں ہے انسان کے اندر؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بغیر دیکھے کسی چیز پر ایمان نہیں لاتے، انہوں نے روح کو کب دیکھا؟ یہ تمام چیزیں، یہ جتنے حواس خمسہ ہیں، یہ روح کسی کی گرفت میں آتی نہیں۔ نہ اس کو ہم چھو سکتے ہیں، نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ اور پھر اب تو کیمرے ایسے آ گئے کہ انسان کے اندر کی تصویر لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایکس رے کرو، یعنی جو چیز پہلے باہر نظر نہیں آتی تھی لیکن روح اس میں بھی نہیں آتی، روح کی تصویر اس میں بھی نہیں آتی۔ اگر آپ حضرت تھوڑی دلچسپی لیں تو میں جملہ عرض کروں کہ روح کی تصویر اس میں بھی نہیں آتی۔ ہم روح کو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ آپ آگے بڑھ کے کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں، یہ جو سنتی ہے یہ روح ہی تو ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم روح کو نہیں سن سکتے، سننے کا کام تو روح انجام دے۔ صلوات پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا ہم روح کو دیکھ نہیں سکتے، یہ دیکھنے کا کام تو روح ہی انجام دے۔ یہ کان تو ذریعہ ہے، وسائل، یہ آنکھیں بھی دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ جب روح نہیں ہوتی آنکھیں موجود ہوتی ہیں لیکن دیکھتی نہیں، جب روح نہیں ہوتی کان موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت سے آئی، جب روح نہیں ہوتی یہ ہاتھ ہوتے ہیں لیکن لمس کرنے اور چھونے
اور محسوس کرنے کی صلاحیت سے آ رہی، زبان موجود ہوتی ہے لیکن چکھنے کی صلاحیت سے آ رہی، تو یہ سارے کے سارے کام روح ہی کو انجام دیتی ہے۔ تو جو چیز جس کی تصویر نہیں آتی، جو نظر نہیں آتی، اس کا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ اب تو تصویریں، اب تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں زمین کے اندر کیا ہے۔ اب آپ کے ہاں کہاں کہاں آئل ہے، کہاں کہاں تانبا ہے، کہاں کہاں کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی امریکہ کو پتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، وہ کیسے کیسے اس کو پتا ہے۔ ٹیکنالوجی ترقی کا وہ کوئی بلی تو نہیں ہے نا، صلوات پڑھ کے زمین کے نیچے کے راز تک انسان جو ہے وہ ان تک پہنچ رہا ہے، اور آسمانوں کے اور کہکشاؤں کے اندر جو راز ہیں، بلندی کی طرف دیکھیں تو انسان اس زمین کے خلا سے نکل کر، مدار سے نکل کر دوسرے قرات کے مدار میں داخل ہو کر گفتگو کر رہا ہے۔ اگر تہہ زمین دیکھیں تو تحقیق کی کدالوں نے زمین کا سینہ چھید ڈالا ہے، اور بہت سارے راز علم نشرہ ہو گئے، لیکن خود انسان پر منکشف نہیں ہو رہا۔ یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ تجھ سے آپ کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہی روح ہے نا جو ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر موجود ہے، ہم روح ہی تو ہیں۔ یہ جسم کیا ہے؟ یہ روح کے وسائل ہیں کام کرنے کے۔ یہ روح ان کے ذریعے سے دیکھتی ہے، روح اس کے ذریعے سے سنتی ہے، روح اس کے ذریعے سے چکھتی ہے، اور یہ بھی ہماری روایات میں موجود ہے، بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ روز قیامت یہ روح ہی ہوگی، لیکن اس کو بدن کا لباس دیا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب اہل جہنم کو عذاب دیا جائے گا تو اسی جسم کے ذریعے سے دیا جائے گا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ روح جسم کے ذریعے سے یہ کیف بھی محسوس کرتی ہے اور تکلیف بھی محسوس کرتی ہے۔ باد خوشگوار کا جھونکا بدن سے لمس کرتا ہے، کیف روح محسوس کرتی ہے۔ کانٹا بدن میں چبھتا ہے، تکلیف روح محسوس کرتی ہے۔ خالق کائنات نے اس بدن کو روح کا لباس بنایا ہے، اور روز قیامت پھر بدن عطا کیا جائے گا۔ اس روح کو عذاب یا ثواب کی کیفیتوں سے گزارنے کے لیے پھر بدن عطا کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنمیوں کی جلد ایک مرتبہ جل جائے گی نا تو پھر تکرار عذاب کی خاطر ان کی جلد کو پھر تر و تازہ کر دیا جائے گا، تاکہ پھر آتش جہنم سے جلے، پھر عذاب کا مزہ چکھیں، پھر جلے گی، پھر تر و تازہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ روح انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انسان روح کی کیفیتوں سے بے خبر ہے۔ اے میرے حبیب، یہ تجھ سے آپ کی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کیا ہے؟ کہ یہ امر ربی ہے۔ یہ امر ربی کیا ہوتا ہے؟ یہ مجمل جواب کیوں دیا گیا؟ یہ تفصیلی جواب کیوں نہیں ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اس حقیقت کو سمجھ سکو۔ تمہیں جو علم عطا سرور پڑے گا، تمہیں جو علم عطا کیا گیا جو تمہاری دسترس ہے، تم ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے ہو کہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ اس کا مطلب ہے انسان خود انسان پر منکشف نہیں ہو پا رہا، باہر کی باتیں کیا کرے گا۔ یہاں پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب سرکار کا ظہور ہوگا، حضرت امام زمان جب آقا کا ظہور ہوگا تو وہ ایک جملہ کہیں گے، روایات میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام، جملہ کو آخری کہنا چاہتا ہوں لیکن آقا کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس حدیث کے دو چار جملے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ سلام پڑھے بابا، متوجہ ہیں جملہ؟ آقا فرماتے ہیں اذا خرج قائمنا مسند الظاہر الى الکعبۃ یقول یا معشر الخلائق من اراد ان ينظر الى آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس۔
ہمارا معنی ظاہر ہوگا تو وہ اپنی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر آواز دے گا، اے لوگوں جو آدم اور شیش کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھیں۔ آدم میں ہوں، وہ شیش میں ہوں۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى نُوحٍ وَبَلَدِهِ سَامٍ، اور جو نوح اور اس کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہے وَهَا أَنَا ذَا نُوحٍ وَسَامٍ، وہ مجھے آگے دیکھے، وہ نوح میں ہوں، وہ سام میں ہوں۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَهَا أَنَا ذَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، جو جمال ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھے، وقت کا ابراہیم میں ہوں، اسماعیل میں ہوں۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُوسَى وَيُوشَعَ وَهَا أَنَا ذَا مُوسَى وَيُوشَعَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عِيسَى وَشَمْعُونَ وَهَا أَنَا ذَا عِيسَى وَشَمْعُونَ، جو عیسیٰ اس کے مسیح شمعون کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھے۔ ابھی قربان جاؤں، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُحَمَّدٍ نگاہیں اس منظر جمال کو دیکھنے کے لیے بیدار ہیں۔ جب یوسف زہرا ظاہر ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر یہ اعلان کرے گا، من اراد ان ينظر الى محمد المصطفى وعلي المرتضى فها نازل محمد المصطفى وعلي المرتضى، جو جمال مصطفیٰ و مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھے۔ نعرہ تکبیر، محبت روئے روئے میں رچی بسی ہوئی ہے، جس کی محبت دل میں اس طریقے سے دل پہ نقش ہے کہ وہ دلیل بن کر آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، اس کا نام آئے گا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَهَا أَنَا ذَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، تم میں سے جو حسین کی زیارت کرنا چاہے، جو حسن مجتبیٰ کی زیارت کرنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھے۔ وقت کا حسن میں ہوں، وقت کا حسین میں ہوں۔ ہمیں قربان جاؤں، من اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین، اور جو شخص اولاد حسین میں سے علی زین العابدین سے لے کر حسن عسکری تک کی زیارت کرنا چاہے، وہاں انا ذا الائمة من ولد الحسین، تو پشت حسین سے ظاہر ہونے والے ان تمام ائمہ کا جمال میں اجیبوا الى مسئلتی فإنی انبئکم بما نبئتم بہ وما لم تنبئوا بہ۔ بس اس جملے کے لیے میں نے یہ سارے جملے پڑھے۔ آقا کہیں گے آؤ آؤ میری آواز پر لبیک کہو، اور اس کے بعد کیا فرمائیں گے، انی انبئکم بما نبئتم وما لم تنبئوا بہ، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں گا کہ جو پہلے معصومین آپ تم سے پہلے لوگوں کو بتا گئے، انبیاء امتوں کو بتا گئے، معصومین پہلے لوگوں کو جو کچھ بتا گئے وہ سب کچھ بھی بتاؤں گا۔ اور چونکہ فکر انسانی ابھی اس منزل پر نہیں پہنچی تھی جو بہت سارے حقائق کو سمجھ سکے، ابھی فکر انسانی بلوغ کی منزل تک نہیں پہنچ سکی تھی، اس لیے بہت کچھ جو نہیں بتایا گیا، اس لیے بتانا ممکن ہی نہیں تھا، انسان کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آؤ آؤ اب قافلہ بشریت کمال کی اس منزل پر پہنچا ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ ان کے سامنے وہ حقائق پہ نقاب کیے جائیں۔ آؤ آؤ میں تمہیں وہ سب کچھ بھی بتاتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بابا سے کتنے حقائق کیسے ہیں، نوع انسانی کیسے سب، میں مثال دیتا ہوں، دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحیفہ کاملہ میں جناب سید سجاد کی دعا ہے، یہ حقائق ہیں اہل بیت اطہار، وہ رازدار حقائق ہیں، وہ ان کی نگاہ ظاہر کے پردوں سے گزر کر حقائق تک پہنچتی ہے، ان کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے۔ ہم جو اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تذکرہ اس فوج پر ہے، اس فوج پر کسی اور کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آل اطہار کی محبت ان تذکروں کے طفیل سے سماعتوں سے گزر کر لوح دل پہ جو نقش قائم کرتی ہے
ہمیں اپنے کسی آدمی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ دوسرے لوگوں کی باز میں نہ جاؤ. لوگ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ادھر کے لیے, ادھر نہ جانا. کبھی ہم نے کہا ادھر نہ جانا, ہم نے کبھی کہا کسی کا جلوس نہ دیکھنے جانا, ہم نے کبھی کہا کہ خدا کا خاص کر بدعت ہے اپنے کاٹ صلوات پڑھے نا بابا سے. اہل علم کا کام نکاح بچانا ہے یا نکاح توڑنا ہے؟ ہم لوگ ایسا ایسی حرکتیں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے مخاطب اور سامنے اور علی اطہار کی بارگاہ میں آنے والے شخص کی اتنی تربیت کہاں ہو جاتی ہے, اس کے دل پر محبت آل محمد ایسا نقش قائم کر دیتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی خدشہ نہیں ہوتا. یہ کسی جگہ جائے گا اور کوئی اسے متاثر کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے بارگاہ اہل بیت سے کوئی اٹھ کے جائے اور کوئی اسے متاثر کر سکے؟ اہل بیت اطہار کی رمق معرفت کی موجود ہو اور انسان کی نگاہوں میں کوئی جج سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار شرف کی جس منزل پر ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت کا تعارف ہو, پھر اس کے بعد جہاں چاہو جاؤ. علامہ مفتی جعفر حسین یہاں پر آقا کی ایک دعا کے ذیل میں ایک جملے کے ذیل میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ نظریہ تھا کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں ہوا نہیں. مثال کے طور پہ گلاس میں آپ کے پاس پانی ہے تو نظریہ یہ ہے کہ جتنے حصے میں پانی ہے وہاں ہوا نہیں, اور جہاں پانی نہیں ہے اوپر کے حصے میں ہوا ہے, اس حصے میں ہوا نہیں. اب اگر اس زمانے میں جو آج سائنس نے منکشف کیا, اگر اس زمانے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی کہ پانی کے اندر ہوا ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بڑا مشکل تھا. لوگ پتھر مارتے کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں. تو محراب عبادت میں دست دعا بلند ہیں, سید سجاد اس مطلب کو اتنی سہولت کے ساتھ, کتنی آسانی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. کہتے پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت سے, قدرت کاملہ سے مچھلیاں پانی کی تہوں کے اندر سانس لیتی ہیں. پانی کے اندر ملی ہوئی ہوا خالق کائنات نے مچھلی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے گلپڑوں سے پانی الگ کر دیتی ہے, ہوا الگ کر دیتی ہے. پانی کے اندر ہوا موجود ہوتی ہے تو صلوات پڑھیں بابا سے. سورہ سبا میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ گفتگو آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ چلے گی. خالق کائنات نے رزق کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. ہم اس دنیا میں آئے کہ دیکھیں اس کی نعمات ساری کی ساری ابتدائی ہیں, کسی استحقاق کی بنیاد پر وہ نہیں دیتا. لیکن یہ بھی اس کا فیصلہ ہے, یہاں آئے ہو یہ سب کچھ بغیر استحقاق کے بلا طلب دے رہا ہے, اور اس کے بعد جو اگلی دنیا ہے اس کی نعمتیں استحقاق کی بنیاد پر ملیں گی. وہ بلا طلب صلوات پڑھیں بابا سے. اس نے ساری دنیا میں رزق پھیلا دیا. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ. بس اس کے ایک حصے پہ گفتگو کریں. اس نے ساری کائنات میں رزق پھیلا دیا. جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے اس کی ضرورت سے زیادہ رزق. ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کی ضرورت سے کم رزق ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ضرورت کے برابر رزق نہیں, ضرورت سے زیادہ رزق. دیکھیے لائنیں کیوں لگی ہیں؟ لائن تو وہ لگاتا ہے جس کی جیب میں پیسے ہوں. جس کی جیب میں پیسے نہ ہوں وہ لائن میں بھی کھڑا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ کیا ہے, جب اتنا رزق ہے تو پھر یہ لوگ محروم کیوں ہیں؟ نان شبینہ کے لیے, لقمے کے لیے لوگ کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ اس نے تو عطا کیا ہے, بے حساب عطا کیا ہے, لیکن انسان جو ہوتا ہے, انسان اپنے دوسرے اپنائے ہم جنس کی طرف اس کو پہنچنے نہیں دیتا. خالق کائنات نے رزق اور رزق کا اس کا نظام وہ اس طرح سے ہے. ذرا نگاہ تو کرو, جس طرف بھی نگاہ کرو, زمین پر نگاہ کرو,
الم نجعل لکم الارض مہادا، خالق کائنات نے اس زمین کو گہوارے سے تشبیہ دی ہے۔ میں جملہ اور کہنے لگا تھا لیکن پھر مجھے اپنی گزشتہ گفتگو کے ساتھ یہ جملہ مربوط نظر آیا، تو میں نے یہ جملہ کہا کہ خالق کائنات نے زمین کو گہوارے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس وقت تو لوگ یہی سمجھتے تھے گہوارہ یعنی آرام کی جگہ، لیکن اب جب سائنس آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ زمین گردش میں، زمین تیر رہی ہے فضائے بے کرام میں، اور خالق کائنات نے اس کو گہوارے سے تشبیہ دی ہے۔ جب گہوارے میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی حرکت اس کو آرام و سکون عطا کرتی ہے۔ یہ زمین اتنی سرعت کے ساتھ فضائے بے کرام میں چل رہی ہے، اس وقت انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ خالق کائنات نے گہوارے کے ساتھ تشبیہ دے کر اس بات کو بند کر دیا۔ بعد میں آنے والی نسلیں سمجھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقائق قرآن آنے والی نسلیں کو سمجھ رہی ہیں، اور جن چیزوں کو نہیں سمجھ رہی ہیں اور آئندہ آنے والی نسلیں سمجھیں گی تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی نوع بشر اس منزل پر پہنچی نہیں ہے کہ وہ ان حقائق صلوات پڑھے بابا خالق کائنات اس پر انسان کو رہنے کے لیے خالق کائنات نے اس زمین پر جو انسان کو توفیق عطا کی اور اس کے رہنے کے لیے قرار دی، تو اسی کو منبع رزق بنا۔ یہ رزق کا منبع سمندر کیا ہے؟ آپ کہیں سمندروں میں اتنا رزق ہے انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ فضا ہے، فضا میں کتنا رزق ہے؟ میں کہتا ہوں فضا میں بھی رزق ہے۔ سننے والا سمجھے گا پتہ نہیں مولانا کی مراد اس سے پرندے ہیں، فضا میں رزق، فضا میں پرندے ہوتے ہیں، ہوا میں بادل اٹھتے ہیں، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، جبکہ اگر آپ سوچیں تو یہ ہوا خود رزق ہے۔ انسانی ضرورت کا ایسا بنیادی رزق، باقی تمام رزق اس کے بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے انسان کو سانس لینے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہوا خود رزق ہے۔ زمین میں خالق کائنات نے نشو و نما کی صلاحیت پیدا کی۔ آپ دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں، زمین کی گود میں دانے کو نشو و نما کے لیے گرمی کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات آفتاب کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی کرنوں کی سنگینیں زمین کے سینے میں اتار دے اور اس کی گود کو گرمی فراہم کرے۔ وہ کرنیں زمین کے سینے میں اتر کر اس دانے کے اندر ذوق نمود کو بیدار کرتی ہیں، ذوق ظہور کو گدگداتی ہیں، اور جب اس کے اندر ذوق نمود اور ذوق ظہور وہ بیدار ہوتا ہے تو ادھر وہی کرنیں سطح سمندر سے بخارات اٹھا کر پانی کو ہوا میں بلند کرتی ہیں۔ یہ پانی میں جو ہوا میں بلند ہوتا ہے، اسی سورہ ذاریات کی ابتدائی آیات والذاریات ذرواً فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، خالق کائنات ان بخارات کو جب بلند کرتا ہے اس وقت وہ بڑے خفیف ہوتے ہیں، لیکن جب اوپر پہنچتے ہیں تو اتنا پانی ہوتا ہے جتنا ڈیموں میں نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے ڈیم ہمارے سمندر پر کس سہولت کے ساتھ، فالجاریات یسرا، کتنی سہولت کے ساتھ آرام سے محو حرکت ہے۔ خدا یہاں ہمیں ڈیم کوئی بنانا پڑے تو پتہ چلتا ہے نا کہ ڈیم کیسے بنتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہاں ڈیم نہیں بن سکتا ہے۔ خالق کائنات اگر لوگوں کے چھوڑتا تو خدا گزرنے ہی نہیں دیتے پانی، نہیں ہوا میں ہے، کوئی ملک ٹیکس نہیں لگا سکتا دوسرے ملک پر جانے سے پہلے، بادل گزرنے دیں گے اگر ٹیکس دو گے، نہیں ملکوں کی بات تو بعد میں ہے، صوبوں میں جھگڑا پیدا ہو جاتا۔ سلامات پڑھے بابا سے یہ ٹنوں پانی فضا میں محو حرکت ہے۔ سورج سطح سمندر سے پانی کے بخارات کو بخارات میں تبدیل کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے، اور پھر ہواؤں کے کان میں آہستہ سے اس راز کو اس کی کرنیں اندیل دیتی ہیں کہ دانے کے اندر شوق ظہور ہم نے پیدا کر دیا،
ذوق سرور کو ہم نے بیدار کر دیا، اب اس کو بامراد کرنا تمہارا۔ یہ بادل سفر کرتے ہیں اور مورد احتیاط مقامات کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر خالق کائنات کے فضل و کرم سے جو بارش ہوتی ہے، یہ پانی جو زمین پہ اترتا ہے دنیا کا بہترین پانی، اس سے بہتر پانی مجھے کسی نے بتایا یہ جو ہم بخارات اٹھا کے پانی ابال کے عمل تفکیک کے ذریعے سے جو ہم پانی حاصل کرتے ہیں، یہ جو ڈسٹل واٹر ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو اوپر سے پانی برستا ہے اس میں انسانی ضروریات کے تمام منرلز موجود ہوتے ہیں۔ مجھے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ کسی شخص نے، کسی دوست نے بتایا کہ یہ جو ہم بخارات اٹھا کے ہم ڈسٹل واٹر ہم حاصل کرتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ضرورت کے منرلز اس میں موجود نہیں ہوتے۔ اسی کے لفظ میں کہوں، اس نے کہا کہ یہ پھوکا ہوتا ہے، اور وہ جو خالق کائنات نازل کرتا ہے اس میں پانی میں ملائے جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کو نازل کرتا ہے دنیا کا بہترین پانی۔ جب یہ اترتا ہے تو ہم اس کو پیتے ہیں، اور جب یہ زمین میں اترتا ابھرتا ہے تو ہم اس کو کھاتے ہیں۔ پانی جب اترا تو خالص نہ رنگ نہ بو نہ ذائقہ، اور جب زمین میں اتر کے ابھرا تو لباس سبز پہن کے اترا۔ اس وقت اس کو سلام پڑے نا بابا جب یہ مجھے لگتا ہے کہ صرف آگے والے ہی سن رہے ہیں، بلا صاحب سے سلام پڑے۔ اور جب اتر کے ابھرتا ہے تو رنگوں کا ایک سما پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر رنگ نہیں، صرف رنگ نہیں، طرح طرح کے ذائقے، ہر پھل کا ذائقہ جدا، ہر پھل کا رنگ جدا، ہر پھل کے اندر جو توانائیاں ہیں، وٹامنز ہیں، وہ جدا۔ خالق کائنات اس پانی کے ذریعے سے کیا معجزے پیدا کرتا ہے۔ خوشبو، ہر پھول کی خوشبو جدا، ہر پھل کی خوشبو جدا، خوشبوؤں کا ایک سلسلہ، رنگوں کا ایک سلسلہ، ذائقوں کا ایک سلسلہ۔ وہی پانی جب اترا تو بے رنگ بے ذائقہ، لیکن جب اتر کے ابھرا اب رنگوں کی قطار ہے، رنگوں کے جہان آباد ہے، نظر نواز رنگ، سبزے کے تختے انسان کے سامنے موجود، کھانے کے لیے بہترین پھل موجود، سونگھنے کے لیے بہترین خوشبوئیں موجود۔ جب یہ خالق کائنات نے اس پانی کو اتارا تو سارا پانی نہیں اتار دیا، یہ سارے ڈیم اگر برسنا شروع ہو جائیں تو انسان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ خالق کائنات نے اس کی تقسیم کو ایسے کیا کہ کہا کہ اچھا یہ اس کے ہم ڈیم بنا دیتے ہیں۔ کہاں ڈیم بناتے ہیں؟ کہا پہاڑوں کی چوٹیوں پر لوگوں کے بنا دیتے ہیں۔ یہ گلیشیئر سارے کے سارے ڈیم، سلامات پڑے بابا ان میں اتنا پانی ہے، کسی ڈیم میں اتنا پانی کہاں، لیکن یہ جو وہ ڈیم بناتا ہے اس کو آگے پشتے نہیں تعمیر کرنے لگتے، وہ ڈیم پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، سلامات پڑے بابا مل کر بلندہ سے خالق کائنات نے جتنا رزق پھیلا دیا ہے، یہ جتنا رزق پھیلا دیا ہے، یہ خالق کائنات نے پہلی نعمت وجود عطا کی۔ نعمت وجود عطا کی تو کسی استحقاق کی بنیاد پر عطا نہیں کی۔ اے انسان، اگر اس نے جنت اور جہنم سے نہ بھی کرایا، جنت کا کی ترغیب نہ دی ہوتی، جہنم کا خوف نہ دیا ہوتا، لکان الواجب علیہ من یطیقہ فلا یعصیہ، پھر بھی انسانوں پر، لوگوں پر لازم تھا کہ وہ خالق کائنات کی اطاعت کے راستے سے سرے انحراف نہ کرے۔ ذرا اس کے احسانات کو، اس کے فضل و کرم کو دیکھو، اور اس کی وہ تمام نعمتیں
کا کوئی استحقاق نہیں رکھتے تھے. بلا استحقاق ساری کی ساری نعمتیں ابتدائی ہیں، لیکن یہ بھی اس کا فیصلہ ہے ابھی تو بغیر استحقاق کے دے رہا ہوں، لیکن قیامت کے بعد جو نعمتیں ہیں وہ استحقاق کی بنیاد پر ہیں. سلام پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجلس عزا یہ انسان کو یہ استحقاق میں داخل کرنے کے لیے بارگاہ حسین میں اگر بارگاہ حسین میں آئے گا تو پھر نافرمانی کے راستے پر چلنے کا سوال ہی نہیں. نافرمانی کا راستہ یزیدیت کا راستہ، اطاعت کا راستہ حسینیت کا راستہ. لیکن اس میں فرق یہ ہے باقی جگہوں میں اور اس مجلس عزا میں کہ یہاں پر جو نظریات انسان کے گزر کیے جاتے ہیں وہ نظریات انسان کے اندر بھی اسی مجلس میں اتارے جاتے ہیں. دنیا کی ہر دانشگاہ میں نظام تعلیم صرف سماعت تک محدود ہوتا ہے اور پریکٹیکل دکھا کے اس میں بھی باقی سارے اعضاء انسان کے شامل نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفوس کی منزل ہوتی ہے. انسان کی سماعتوں سے گزار کر لوہے دل پر اس ذکر کو کیسے نقش کیا جاتا ہے. انسان کے تمام اعضاء عزاداری میں آ کر مجلس اعضاء میں آ کر سارے کے سارے اس دانشگاہ میں تربیت حاصل کرتے ہیں. زبان ذکر کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے. دل کے اندر کیا اثر ہوتا ہے، دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ آنکھیں اس کا پتہ کرتا ہے. غم حسین میں آنکھیں باوضو ہو کر اندر کی دنیا کی خبر دیتی ہیں کہ انسان کس حد تک اپنے آقاؤ، پیشواؤ، رہبروں، قائد سے اور اپنے ہادی سے کس حد تک منسلک. یہ آنکھوں سے آنسو ایسے نہیں ٹپک سکتے جب تک دل کی دنیا کے اندر وہ تموج موجود نہ ہو. یہ ہاتھ یا حسین کہہ کر ان کی تربیت دیکھیں. یہ ہاتھ معصیت کے راستے میں نہیں جا سکتے. یہ غلط مال حرام میں یہ ہاتھ انسان نہیں جا سکتا. اس لیے کہ ان ہاتھوں سے حسین کی فتح کا نغارہ تو بجاتا ہے. یہ حسین کی فتح کا طبل بجانے والے ہاتھ یہ حلال و حرام کی تمیز کو ختم نہیں کر سکتے. یہ قدم یہ حرام راستوں پہ آگے نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ پرچم عباس کی چھاؤں میں چلنے والے کا ماتم کے حلقوں میں چل چل کر اپنے اندر وفا کے جذبے سمیٹنے والے یہ قدم کبھی بھی حق کا راستہ بلا کر باطل کے راستے پہ نہیں چلے. محمد آئے محمد صلی باقی توجہات ساتھ ہیں. حسین ابن علی نے اس کربلا کو کیسا تشکیل کیا. میں کہا کرتا ہوں اپنے ماتمی نوجوانوں سے، اپنے اساتذہ کو ذرا معرفت کربلا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حسین وہ روز عاشور قیامت تک صدیاں جس کی گرفت میں ہے، جس نے یہ دن ایسا ہے دیکھیں روز عاشور تو گزر گیا، اب جیلوں کے دنوں میں جا رہے ہیں، لیکن روز عاشور ہمارے ذہنوں کے حواس پہ چھایا ہوا ہے. اچھا جیل میں ہو جائے گا کیا روز عاشور کا تذکرہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، سارا سال روز عاشور کو یاد کریں گے، مجالس کریں گے، گھروں میں مجالس، امام بارگاہوں میں مجالس، ذکر حسین، مسائل کے تذکرے، یہ سب کچھ روز عاشور کی گرفت میں رہتا ہے سارا سال. کیا صرف ایک سال؟ نہیں، 1369 برس تو اب گزر گئے نا واقعہ کربلا کو. تو یہ ساری صدیاں روز عاشور کی گرفت میں، جو صدیاں آئیں گی وہ بھی روز عاشور کی گرفت میں. تو حسین جو ایسا دن لازوال دن تخلیق کر رہے تھے، حسین نے اس دن کا آغاز اذان علی اکبر سے حسین کا مؤذن حجاج ابن مسروق آقا کے ساتھ تھا، لیکن روز عاشور اے ہم شکل پیغمبر علی اکبر آج کو آزان ہے. یہ روز قیامت تک میرے حضرات روز عاشور کو بھول نہیں سکیں گے. جب بھی اس دن کا آغاز ان کے تصور میں ہو، ان کے پردہ سماعت سے علی اکبر کی آواز ٹکرانے لگے.
علی اکبر کی اذان کی آواز ان کے پردہ سماعت پہ دستک دینے لگے. خالق و مالک کی بندگی کی طرف روز عاشور کی ابتدا انسان کو بلا رہی ہے. اور پھر میں شام کے حوالے سے سفر کے دن اربعین کے دن ہیں جنہوں میں جو مسائل پڑھے جاتے ہیں وہی پڑھنا چاہ رہا تھا اور ابھی بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہی پڑھوں, لیکن ایک جملہ رک کر یہاں کہنا چاہتا ہوں. روز عاشور یہ تو صبح عاشور تھی نا. صبح عاشور کیسے آئی؟ کہتے ہیں مصیبت کا دن قیامت. ایک ایک جانثار اجازت لے کے جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز آتی ہے فرزند رسول میرا آخری سلام. فرزند رسول آگے بڑھتے ہیں اور جا کے اس کا لاشا اٹھا کے لاتے. اب خیموں کے نزدیک لاشیں جانثاروں کے پڑے ہوئے. اتنی دیر میں زور کا ہنگام جو ہوا, اب اس امامہ سیدانی کی آواز ابھری, کہا نفسی لنفس کل فدا یا ابن رسول اللہ. اے فرزند رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے. لقد اقتربوا هؤلاء من, دشمن آپ کے نزدیک آ گیا. فلا الہ مبتل حتی اقترا دونک. اے فرزند رسول مجھے یقین ہے جب تک ہم موجود ہیں ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. انی احب ان اللہ وصلیت هذه الصلاۃ. اے فرزند رسول میرا جی چاہتا ہے جام شہادت پینے سے پہلے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں. اب دیکھیں وہ زور کی نماز پڑھنے کے ارادہ کا اعلان کس وقت کر رہا ہے؟ جب لاشیں آ رہے ہیں. ہم تو بے معرفت لوگ ہیں نا, پوچھتے ہیں ماتم افضل ہے یا نماز. وہاں کسی نے نہیں اس محمد سیدابی سے کہا اس محمد سیدابی شہادت افضل ہے یا نماز. شہادت بھی عام شہادت نہیں, وہ شہادت جس میں فرزند رسول شہید کے سرانے پہنچے, اس کا سر ساموں پہ رکھ کے کہیں تجھے بشارت کو ساقی کوثر تیرا انتظار کر رہے ہیں. ایسی شہادت وہاں نصیب ہو رہی ہے. کوئی ابو سمامہ سیدابی سے نہیں کہتا ہے ابو سمامہ سیدابی یہ تو کیا بات, نماز کی کیا بات کر رہے ہو, شہادت افضل ہے یہ نماز. کسی نے نہیں کہا. فرزند رسول نے نگاہ بلند کی اور نگاہ بلند کرنے کے بعد ایک لمحے کے توقف کے بعد آقا نے فرمایا نعم ھذا اول وقتھا. ہاں یہ نماز ظہر کا اولین وقت ہے. ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المسلمین. اے ابو امامہ سیدابی تو نے نماز کو یاد کیا, اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے کر. اب یہ دیکھیں یہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے اور آقا اس کو دعا دے رہے ہیں اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے کر. کربلا کے شہید کو ایسی دعا, اس کا کیا مطلب؟ صاحب فروغ شہادت نے لکھا آقا جو دعا دے رہے ہیں وہ عام نماز گزاروں میں شامل ہونے کی دعا نہیں ہے, بلکہ وہ ان نماز گزاروں میں شامل ہونے کی دعا ہے جن کو قرب امامت میسر, اور جن کو قرب امامت میسر ہوتا ہے وہ نمازوں پر ناز نہیں کرتے, نمازیں ان پر ناز کرتے. وہ سجدوں پر ناز نہیں کرتے, سجدے ان پر ناز کرتے. کہا تم نے نماز کو یاد کیا, اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے کراتے. فرزند رسول آگے کھڑے ہوئے, جانثار پیچھے کھڑے ہو گئے. نماز ظہر آقا پڑھانا چاہتے ہیں, ادھر سے تیر آ رہے ہیں, وہ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دے رہے. حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے, حسین کا حبیب آگے بڑھے. اے شمر تھوڑی دیر کے لیے تیر اندازی ہوتے ہیں, اس لیے کہ آقا نماز پڑھنا چاہتے ہیں, فرزند رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں. شمر نے آگے سے بد زبانی کی, کہا تمہاری بھی کوئی نماز ہے, جتنی مرضی پڑھ لو یہ قبول نہیں ہو. ادھر سے حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا اگر فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تم حرام زادوں کی نماز قبول کرو گے؟ اس بات پر تھوڑی جھڑپ ہو گئی اور پھر اس کے بعد تیر اندازی نہیں ہوگی. تیر آ رہے ہیں, اب تیر نہیں رکے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز رک جائے, نہیں نماز نہیں رکی. فرزند رسول آگے کھڑے ہو گئے, جانثار پیچھے کھڑے ہو گئے اور دو جانثار آگے کھڑے ہو گئے. ایک کا نام زہیر ابن قین, ایک سعید ابن عبداللہ ہے کہ جو تیر آئے اس کو اپنے بدن پہ رکھا. اب دیکھیں کربلا کی تاریخ نے بتا دیا
نماز سے روکنا یزیدیوں کا کام ہے اور نماز قائم کرنا حسین والوں کا ہے۔ ان حالات میں کہ تیر آئے، ادھر سے تیر آتا ہے سہیل ابن قیس سینہ آگے جاتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے سعید ابن عبداللہ اپنا سینہ، یہ کربلا کے پھلوں کے بارش، کربلا کے جذبوں کے بارش دیوانمی ان جذبوں کو وصول کریں۔ میں کہتا ہوں کیسے فولادی ازائم میں سمجھ میں نہیں آتا، انسان ایک تیر تک تو کھڑا رہ سکتا ہے، جب ایک تیر لگے پھر یاد نہیں رہتا، پھر انسان بیٹھ جائے، تیر نکالے، اس کے درد میں مشغول ہو جائے۔ لیکن یہ صحابہ کربلا کیسے جذبوں کے مالک تھے کہ ایک تیر کے بعد پھر کھڑے، ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھ جائیں اور تیر فرزند رسول کو جا لگے، تیر زہرا کے لال کے بدن میں جا لگے، ایک تیر کے بعد پھر اگلے تیر کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تاریخ کربلا کہتی ہے تیر آتے گئے اور یہ کھڑے اپنے بدن پر تیر وصول کرتے رہے، اور جب نماز ظہر تمام ہوئی یہ زمین پر گرے، ان کی زندگی تمام ہو گئی۔ بس سید العلماء کا جملہ پھر کہوں، کہا کیا نماز ہے۔ کچھ لوگوں نے فرزند رسول کے پیچھے جو نماز پڑھی ان کو فرزند رسول نے نماز پڑھی، اور یہ جو دو آگے کھڑے ہیں انہوں نے فرزند رسول کو نماز پڑھی۔ پیچھے کھڑے ہونے والوں کو فرزند رسول نے نماز پڑھائی، ان دونوں نے فرزند رسول کو نماز پڑھائی۔ کہا میں کیا کہوں کس کی نماز افضل ہے؟ جن کو حسین نے نماز پڑھائی ہے، جنہوں نے حسین کو نماز پڑھائی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے تو نماز پڑھی نہیں، وہ کہتے میں کہوں گا ان کی نماز اور ہے۔ جب کھڑے تھے تو قیام تھا، جب تیر کھا کے جھکے تو رکوع ہو گیا، اور جب زمین پہ گرے تو سجدہ ہو گیا۔ زخمی بدن کے ساتھ جب زمین پر گرے تو سجدہ ہو گیا۔ اب یہیں سے لے چلوں آپ کی فکر کو تھوڑی دیر زندان شام کی جانب۔ رات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا بی بی بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتی ہے۔ اب دیکھیں کربلا کی بھوک اور پیاس، یہ قافلہ بھوکا پیاسا پہنچ گیا زندان شام میں۔ بی اماں آپ بیٹھ کر نماز تہجد پڑھتی ہیں، کہا آپ کو دانا اتنا کام آتا ہے وہ سارا بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، میرے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ 72 لاشیں چھوڑ کر چلی تھی، اور پھر اس کے بعد مقتل ساتھ رہا ہے زینب کبریٰ کے ساتھ۔ اس دن پڑھا تھا نا آپ کے سامنے جناب امام رضا علیہ السلام کا وہ نوحہ ٹیبل نے شیر پڑا، کہا ہے بقیہ میں سونے والی بی بی ذرا آؤ کہ کربلا میں، اور کربلا سے لے کر کوفہ اور شام تک اپنی اولاد کے مقتل پہ ماتم کر۔ بی بی زینب ایک مقتل کو پیچھے چھوڑ آئی ہے نا، ایک مقتل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ کون سا مقتل ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں پر اپنی ماں کے دامن پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ظالم اونٹوں کو تیز بھگاتے ہیں بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، اماں اماں کہتے رہ جاتے ہیں، مائیں حسرت و یاس کی تصویر بنی اونٹوں پر بندھی ہوئی آگے چلی جاتی ہیں، قبریں بنتی جا رہی ہیں، قافلہ چلتا جا رہا ہے۔ شاہ نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں ایک جگہ پر جا کر حسین کا سر رک گیا، جتنا بھی اس نیزے کو چلانے کی کوشش کی جب نہیں چلا، شمر درہ لے کے آیا سید سجاد کے پاس آ کے کہا میں اس سر کو چلانا خوب جانتا ہوں۔ جب اس نے ظلم شروع کیا سید سجاد نے کہا بی اماں آپ مجھ میں تازیاں کھانے کی سکت نہیں رہی، کہا اے سجاد لگتا ہے ہماری کوئی سواری گر گئی ہے، ایسے میں اجازت دیں ہم اپنے قافلے کو دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ جب دیکھا تو دیکھا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ موجود نہیں ہے، ایسے میں سکینہ گر گئی ہے، یہ ایسا نہیں چل سکتا جب تک سکینہ نہ ملے، ہمیں اجازت دیں ہم اپنی بچی کو تلاش کریں۔ رات کا وقت تھا، قافلہ رک گیا، بی بی زینب اور ام کلثوم نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلی جدھر سے قافلہ آیا تھا۔ رات کا وقت ہے، صحرا بیابان میں علی کی بیٹیاں بے پردہ آواز دے رہی ہیں سکینہ کہاں ہو تم؟
کی آواز آئی، بی بی زینب جلدی سے آگے بڑھی، دیکھا ایک پھٹ کا گوشت بی بی اپنی گود میں سکینہ کو یہ پیار کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، جلدی سے سکینہ کو لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، میری بچی قافلہ رکا ہوا ہے لے کے چلنا چاہتی تھی، علی کی بیٹی کی خیرت کو گوارا نہ ہوا، محسنہ کے احسان کا شکریہ ادا کیے بغیر آگے چلی جائے، واپس پڑی تھی، کہا اے بی بی اس عالم غربت میں تو نے ہم پہ بڑا احسان کیا، میں اس عالم غربت میں تیرے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، لیکن اتنا وعدہ تجھ سے ضرور کرتی ہوں، روز قیامت اما زہرا سے کہہ کر تیری شفاعت ضرور کراؤں گی، بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی نے نقاب رکھ دی، بیٹی زینب پہچانا نہیں، میں تیری ماں ہوں جو صحرا صحرا اپنی اولاد کا ماتم کر رہی ہے۔ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا روز میں شرع محمد کی شفاعت سے بہرمند فرما، حضرت حجت امام عصر کا ظہور فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں سے قرار دے، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ واجلہ، جو مملوک ہیں انہیں قرض سے رہا، جو تندرست ہیں انہیں وسعت و فراخی عطا، مومنین کے بچوں کا مستقبل روشن، ہماری قوم کے بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل روشن، نیکی اور ترقی کی راہ پر کام کریں، روزگار ہیں جنت اتحاد دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی محافظت کریں، پروردگار اہل اسلام کے اندر جو نفرتیں عداوتیں اور کینے پیدا ہو چکے ہیں ان کو اپنی قدرت کاملہ سے برقرار، محبت و محبت و مبانست کی فضا پیدا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا منظر دوبارہ سے پروردگار اہل کفر کی سازشوں کو نقش کرا، عالم اسلام کو عزت و شرف، تمام مکاتب فکر کو نقطۂ نظر تہذیب کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر آتا، سب لوگوں کو ایک دوسرے کا نقطۂ نظر وسعت ظرفی کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا، پروردگار عالم اسلام کو معرفت و توحید و رسالت و اہل بیت عطا فرما، پروردگار محبت اہل بیت کو عام فرما، پروردگار پرچم حسینیت کو سربلند فرما، یزیدیت کو ذلیل و رسوا، فقہائے اسلام مجتہدین کرام بالخصوص رہبر معظم سب کی توفیقات میں بصیرت میں فیوزات میں برکت عطا فرما، ہمیں ان کی برکات سے بیشتر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آقا کا ظہور جلد ہمیں ان کے جانثاروں میں سے برائے، ہمارے مرحومین کو اور ہم سب کو روز قیامت پر جمع شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع، مرحومین کے ایثار ثواب کے لیے بفیض شہدائے کربلا صلی اللہ علیہ وسلم۔